آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اس سورت مبارک کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے ہم سب نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے وزراء سے، فرعون کے سرداروں سے، فرعون کے جادوگروں سے کیسے مقابلہ کیا، اور جس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت و حکمت ہے کہ فرائض ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اہل حق جو ہے وہ اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت سے فرعونوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آخر کامرانی اور کامیابی جو ہے وہ حق والوں کو حاصل ہوتی ہے. فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گئے. اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرے محبوب آپ ان کو قصہ سنائیں، خبر سنائیں. نبا مانا بہت بڑی اہم خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے مناظرہ کیا کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے دیوتا دیویاں بنا رکھے ہیں، خدا بنا رکھے ہیں، بت سجا رکھے ہیں. چلو کسی کی تصویریں بھی ہوں تو ان کو کیا پتا ہے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، یہ کس چیز کو تم پوجتے ہو. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد اصناما، یہ صورتیں ہیں، تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، بت ہیں، ہم انہی کی عبادت پہ جمے ہوئے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ خدا تو وہ ہے نا جو سب کی پکار سنتا ہوں، کہ جس کے دروازے پہ ساری کائنات کھڑی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے، ہر آدمی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے اور سب کی فریادیں سن رہا ہے. تو تم جب ان کو پکارتے ہو تو تمہاری سنتے ہیں. او ينفعونکم او یضرون، اگر تم ان کی عبادت کرو تمہیں کو نفع پہنچاتے ہیں، اگر تم نہ کرو تو کیا تمہیں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کیا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ تمہاری شور پکار کو سنتے ہیں؟ اب ان کے پاس چونکہ جواب تو کوئی نہیں تھا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں.
ورنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جو آدمی قبر کے نیچے سو گیا ہے، جس کے اپنے اوپر منو مٹی آ گئی ہے، وہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب قبر اگر قبر کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا ہے، تو ہمارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایک طریقہ ہے، باپ دادے کو ہم نے دیکھا وہ بھی ایسا کرتے تھے، ہم بھی لگے ہوئے۔ یہی ہوتی ہے باپ دادے کی اندھی تقلید۔ اسی تقلید کو حرام کہا گیا ہے کہ باپ دادا مشرک ہے، کافر ہے، جاہل ہے، لیکن ان کے طریقے پہ آدمی جمع رہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے کیا کر رہے ہو، کس چیز کی بات کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ تحقیق یہ دشمن ہے میرے۔ کیا مانا؟ علماء نے فرمایا مانا یہ ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں، صرف میرا پالنے والا وہ رب ہے جو سارے عالم کا رب ہے، میں ان کا دشمن سے فرمایا تھا مجھے موقع ملا تو میں توڑ دوں گا اور میرا رب کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے پھر راستہ بتلایا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ طریقہ الرحمن ہے، یہ طریقہ شیطان ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کیا بانا؟ آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے، یہ سارا رزق دینے والا کون ہے؟ اور جن کی تم پوجا کرتے ہیں تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، تو یہ کیسے خدا بن گئے؟ یہ کیسے حاجت روا بن گئے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یاد رکھو یہ انبیاء کا ادب ہے، ورنہ بیماری بھی خدا دیتے ہیں، شفا بھی خدا دیتے ہیں، خیر کا خالق بھی خدا ہے، شر کا خالق بھی خدا ہے۔ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ہم کہیں گے آسمانوں کے پیدا کرنے والا، زمینوں کے پیدا کرنے والا، ملائکہ کا پیدا کرنے والا، انبیاء کا پیدا یہ نہیں کہیں گے کہ خنزیروں کے پیدا کرنے والا، کتوں کے پیدا کر، ورنہ سب کو پیدا کیسے کیا؟ لیکن طریق ادب ہوتا ہے، یہ طریق ادب ہے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا۔ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب بیمار میں ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ شفا دیتی ہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو موت دیں گے اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی موت دینے والی بھی ذات اسی کی ہے اور زندگی دینے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے مجھے امید ہے وہی گناہ بخشنے والے ہیں، وہی معافی دینے والے ہیں، اور کوئی نہیں طاقت رکھتا گناہوں کے معاف کرنے کی۔ اب آج کے سبق میں حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے میرا اللہ مجھے حکم عطا فرما اور صالحین کی جماعت کے ساتھ مجھے رہنا عطا فرما۔ اب اسی سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حکم کیسے مانگا؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی ایسی جاہ، کوئی ایسی چیز، کوئی عہدہ طلب نہ کرے، تو علماء نے فرمایا جس عہدے سے منع کیا گیا ہے وہ دنیا کا عہدہ ہے،
کہ جس میں ذاتی افتخار ہو، ذاتی اقتدار ہو، ذاتی وقار کا خیال. یہ تو اللہ کے لیے کیا اللہ مجھے ایسا حکم، ایسا علم عطا فرما کہ جو قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھائیں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین کی صحبت دنیا و آخرت میں مجھے نصیب فرما دے. اور یاد رکھو صالحین لفظ صلاح جو ہے اس کے مرتبہ ہے. ایک عام آدمی بھی صالح ہوتا ہے، ایک انبیاء بھی صالحین میں ہوتا ہے، تو ہر کسی کے درجات جو ہے متوافق ہیں. اب دیکھیں نا، ایک آدمی تھوڑا سا پڑھا وہ بھی عالم ہے، لیکن ایک آدمی ماشاءاللہ دور حدیث پڑھے وہ بھی عالم ہے. ایک آدمی نے تخصص کیا ہے وہ بھی عالم ہے. ایک وہ آدمی ہے ماشاءاللہ جس نے حدیث کی کتابیں اور شروع لکھی ہیں وہ بھی عالم ہے. تو علم کے بھی درجے ہیں، اسی طرح صلاح کے بھی درجے ہیں، صلاحیت کے بھی درجے ہیں. جیسے کہ دعا میں مبارک میں آتا ہے اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبتدین. یا الہ العالمین ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرما. یاد رکھو کہ اصلاح کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، ورنہ نہیں بچ سکتا. ہمیشہ آپ صالحین کی صحبت اختیار کریں، نمازیوں کی صحبت اختیار کریں، دینداروں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. بس جو بھی پھر ہدایت کے موتی ملتے ہیں وہاں سے ملتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اب علماء فرماتے ہیں کہ پہلے مناظرہ کیا، مشرکین کا رد کیا، اس کے بعد اللہ کے صفات کا اظہار کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی. اس میں بھی سبق دیا قوم کو کہ مانگنا کس سے ہے، دینے والا کون ہے، نفع نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا کون ہے. یہ تو خود بت ہے، کیا کر سکتے. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور یا اللہ مجھے میرے لیے ذریعہ ثنائے حسن بنا بعد میں آنے والوں میں. کیا مانا، مولا مجھ سے وہ کام کرا کہ میرے بعد بھی جو لوگ آئیں تو اس کام پہ چلیں اور میرے لیے بھی باعث خیر. کیوں؟ اگر آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے اس پہ قیامت تک جو عمل کرے گا عمل کرنے والے کا ثواب تجھے بھی ملے گا. اگر تم برے کام کی بنیاد رکھو گے، دیکھنا ایک آدمی سینما بنا دیتا ہے، جتنے سینما دیکھیں گے لعنت بنانے والے پر بھی ملے گی. جیسے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک جو قتل ہوں گے تو قابیل پر بھی لکھے جائیں گے. اور اسی طرح اگر تم نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، قیامت تک تیرا اجر جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور میں وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ، اور دیکھیں شان، اللہ نے ابراہیم کی دعائیں قبول کی. یہودیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، نصارہ سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم. یعنی مانتے سب ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کی بھی تردید کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من مشرکین. اسی لیے دعا مانگ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. یا اللہ مجھ پہ انعام فرما کہ میرا ذکر جمیل میرے بعد میں باقی رہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت النعیم کے حاصل کرنے والوں میں بنا دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے، ہدایت فرما دے. وہ بھٹکے ہوئے میں ہے، وہ گمراہوں میں شامل ہو گئے. یاد رکھیں یہاں دو باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر آیا ہے وہ باپ نہیں ہے، وہ چاچا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ
کہ قرآن پاک کے الفاظ میں تعویل یا مجاز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب حقیقت موجود ہے۔ ہر جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قال ابراہیم لأبیہ 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 لأبیہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب باپ سے براہ راست بات ہوئی تو وہاں بھی حضرت ابراہیم فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وہاں بھی یا ابت یا ابت یا ابت انی قد جاءنی من العلم یا ابت۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن مقدس میں لفظ ابی کا ہے، ابت ابت ایک جگہ نہیں اور کئی جگہ پر ہے، تو لہذا ہمیں یہ کہنا کہ وہ چاچا ہے اور آذر باپ نہیں تھے، باپ آپ کا طارق تھا، آذر چاچا تھا، یہ دور از کار تعویل ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے لیکن بیٹا گمراہ، اللہ کی مرضی۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن بیوی گمراہ ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے لیکن بیوی گمراہ ہے۔ فرعون جو ہے نعوذ باللہ راس الکفر ہے لیکن بیوی آسیہ مومنہ ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ وہ چاہے تو کافروں کے گھر میں ابھی جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا کر دے، وہ چاہے تو ولید کے گھر میں حضرت خالد کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو نبیوں کے گھر میں کافر پیدا کر دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی اس کے نظام میں دخل نہیں دے سکتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے مناظرہ کیا تھا اور والد کو چھوڑ کے چلے تھے تو والد سے وعدہ بھی کیا، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ۔ انہوں نے کہا ابا جان میں جا رہا ہوں لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی بخشش کا سوال کروں گا۔ تو وہی سوال کر رہے ہیں۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ قرآن نے منع کیا ہے کہ اگر رشتہ دار مشرک ہیں کافر ہیں تو بخشش نہ مانگو۔ اللہ نے فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ تو اب ابراہیم نے کیوں مانگا؟ تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک ان کے والد زندہ تھے کہ شاید اللہ مسلمان کر دیں، شاید اللہ ہدایت دے دیں، شاید اللہ ایمان پہ ان کو موت عطا فرما دیں۔ لیکن جب ان کے والد کفر پہ مر گئے تو ابراہیم ہٹ گئے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے اس وقت تک بخشش مانگی جب تک کہ ان کو یہ یقین تھا کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے۔ جب یقین ہو گیا کہ والد کفر پہ مر گئے ہیں، اب ہدایت کے راستے بند ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے ہدایت مانگنا چھوڑ دی۔ تو اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، زندہ ہیں تو دعا مانگو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر وہ کفر و شرک پہ مر جائیں تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں۔ اچھا، کافر والدین کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں تو مومن کے لیے دعا مانگنا جائز ہے کہ اگر والدین ایمان پہ ہیں، مسلمان ہیں اور فوت ہو گئے، ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے مسجدیں بنوائیں، ان کے لیے صدقات جاریہ کا انتظام کریں تاکہ اولاد صالح جو اعمال صالحہ کرتی ہے اللہ ان کو ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ آپ نے دعا کی وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔
ولا تخزنی یوم یبعثون، اور میرا اللہ اس دن جب ساری کائنات کو آپ دوبارہ اٹھائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میرا باپ ہو اور جہنم میں جائے؟ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ القا ابراہیم یوم القیامت اباہ علیہ الغبرۃ والقطرۃ، کہ قیامت والے دن حضرت ابراہیم دیکھیں گے اپنے ابا کو تو ان پہ وہ گرد و غبار ہوگا جو کفر کی علامت ہے۔ وہ اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرا تو وعدہ تھا کہ میں اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ ایو خزین من الاب الاباد۔ اللہ حکم فرمائے کہ ابراہیم نیچے دیکھو۔ جب ابراہیم نیچے دیکھیں گے پھر سر اٹھائیں گے تو آذر کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اللہ فرمائے گی ہم آپ کا پردہ رکھ دیتے ہیں لیکن جو کفر میں مر جائے ہم اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے، اور فیصلہ باقی کے لیے کوئی نجات نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مال نہیں فائدہ پہنچائے گا، نہ لڑکے فائدہ پہنچائیں گے۔ اچھا یہاں لفظ ہے بنون کا، بنون کہتے ہیں لڑکے کو، لڑکی کا ذکر نہیں ہے، کیوں؟ زیادہ نفع جو ہے لڑکوں سے ہوتا ہے، لڑکی سے نفع نہیں ہوتا نا۔ دکھ میں سکھ میں مقابلے میں عدو کے سامنے دشمن کے سامنے لڑکے دیوار بنتے ہیں، لڑکیاں بیچاری تو گھر میں بیٹھتی، تو اس لیے کہ وہاں اس دن تو لڑکے بھی کام نہیں آئے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ جو شرک سے پاک ہو، جو کفر سے پاک ہو، شرک کی گندگی سے پاک ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا قلب سلیم کا معنی یہ ہوگا کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ قیامت میں جو قلب سلیم لے کے آئے، کیا معنی؟ جس کی موت جو ہے وہ ایمان پہ آئے، اللہ کی توحید پہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن جس بندے کی موت کفر پہ آ گئی اس کے لیے ہمیشہ جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ جنت جو ہے صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی موت ایمان پہ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو ہدایت دے دے، وہ چاہے تو ہدایت سے محروم کر دے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ نے ساری قبول فرما لی، لیکن باپ کے بارے میں دعا منظور نہیں ہوئی اللہ کی مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم میں دعائیں مانگی منظور ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعائیں مانگی منظور ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے رحمت دو عالم کے لیے دعائیں مانگی منظور ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عزت و عظمت و رفعت شان کے لیے دعائیں مانگی منظور ہو گئیں، لیکن باپ کے لیے دعا منظور نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے، وہ جب ایک ہندو تھا نا جی، وہ راجپال جس نے شان محمد مصطفیٰ میں گستاخی کی تھی، اس بدبخت نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں میرے آقا رحمت دو عالم کی توہین کی۔ بڑے جلسے نکلے، بڑے جلوس نکلے، بڑے لوگ تڑپے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ایک نوجوان 20-22 سال کی عمر تھی، علم دین نام تھا، درخانوں کا بیٹا تھا، باپ درخان تھا، ان پڑھ بالکل خالص جاہل۔ جب جلسہ ہو رہا تھا اور تقریریں ہو رہی تھیں اور وہاں حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو ہیں وہ سٹیج پہ موجود تھے، وہ بھی کھڑا جلسہ سن رہا اور ساتھ والے سے پوچھ رہا ہے یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ یعنی بیچارے کو پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں تھی، جاہل آدمی۔ تو ساتھ والے نے سمجھایا کہ بھئی ایسے ایک ہندو ہے
بدبخت نے شان محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، حضور کی توہین کی ہے، کتاب لکھی ہے، تو اسی لیے مولوی بیچارہ رو رہا ہے کہ دیکھو آج لوگوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ ہندو کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں فلاں محلہ ہے، وہاں رہتے ہیں، وہ ہندو ہے، ان کا بڑا ہے، ان کا پنڈت شنڈت ہے اور اس کا بڑا۔ اس کا اچھا میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار جلسہ چل رہا ہے، کیا سننا۔ اب دیکھو بالکل جاہلان کیوں حضور کی محبت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے، بندہ جتنا بدکار ہو، بد کردار ہو، جاہل ہو، کلمے پڑھنے والا ہو، اس کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے۔ کیوں اس کے بغیر ایمان ہی نہیں؟ محبت نہ ہو تو ایمان کیسے ہوگا؟ اختر شیرانی ایک شاعر گزرا ہے نا، ایک دفعہ ساری مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اس میں شعراء بھی تھے، ادباء بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، اور اختر شیرانی نشے میں دھت پتہ نہیں ایک یا دو بوتلیں چڑھا چکا تھا، اور بالکل زبان بھی لڑک رہی تھی، بات کرنے میں بھی لکنت تھی، بدن پہ بھی راشا تھا۔ اس حال میں کسی نے پوچھا ارسطو کے بارے میں، کسی نے پوچھا سقراط بقراط کے بارے میں، کسی نے پوچھا شیکسپیئر کے بارے میں، کسی نے کسی کے بارے میں، کسی نے، وہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، نشے میں بالکل بے ہوش ہے، اور جو اس کے منہ میں آیا جواب دیتا گیا۔ ایک آدمی کو خدا جانے کیا سوجھی، کوئی کمیونسٹ لڑکا تھا نوجوان، اس کا شاگرد تھا، اس کو کیا سوجھی تو اس نے کہا کہ شیرانی صاحب حضور محمد مصطفیٰ کے بارے میں کو بات کریں نا۔ بس جناب وہاں تڑپ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، کھڑا ہو گیا اور کہا کون بدبخت ہے اس کتی زبان سے میں نام لوں اس پاک ذات کا؟ نکل جاؤ میری مجلس سے، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ ایسی گندی مجلس میں اس پاک ذات کا نام لو؟ سارا نشہ اڑ گیا، بالکل آنکھیں سرخ ہو گئی، کانپتے کھڑے ہو گئے، کرسی پکڑی مارنے کے لیے کہ تم نے اس ذات پاک کا نام اس گندی مجلس میں لیا کیوں ہے؟ اتنا جوش اس میں بھی تھا۔ تو علم دین جناب وہاں سے گیا، اس نے جا کے ایک چھری خریدی، اس کو ٹھیک ٹھاک تیز کیا اور چھپایا نافے میں، اور ڈھونڈتا 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 ان کے مندر تھا یا گھر تھا، وہاں پہنچ گیا، اور بڑا بولا بالا بالکل 20 سال کا لڑکا ہے، وہ بندہ سوچ سکتا ہے بھلا یہ بندہ آئے گا حملہ کرنے کے لیے؟ دھان بان سا لڑکا ہے 20 سال کا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بس راجپال بھی آگے کرسی پہ بیٹھا اور اللہ کا شیر پہنچا، بس جناب ایسا وار کیا نا، ایسا اس گندے دل پہ ایسا حملہ کیا کہ بس ایک وار نے ختم کر دیا۔ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، انگریز کی حکومت ہے، ہندوؤں کی دولت ہے، کفر کی طاقت ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بمبئی سے محمد علی جناح جو تھے ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ بڑا اس وقت نامور وکیل تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے گھر بیٹھے تھے، تو کسی نے آ کے خبر سنائی کہ جی وہ علم دین جو ہے نا اس نے راجپال کے ٹکڑے کر دیے ہیں، تو جھوم گئے اللہ اقبال، کہنے لگے ہم مولوی اور شاعر تو تقریریں کرتے رہے اور درخانہ کا پتر بازی لے گیا۔ کہنے لگا ہم تو بس تقریریں ہی کرتے رہے، ہم نے کیا کیا؟ بازی تو وہ لے گیا۔ وہ جناب سیشن کورٹ نے سزائے موت دی، محمد علی جناح نے آ کے زور لگایا، سارے علماء کو، اور بڑی فاضلانہ اس نے بحث کی، اور سارے علماء کو کہا کہ اگر ایک دفعہ علم دین کہہ دینا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کورٹ اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ لیکن جب ہمارا آدمی خود کہتا ہے میں نے مارا ہے تو میں وکیل کیا کروں؟ سارے
मौलवी जनाब इकट्ठे होके गए, वो फांसी की कोठड़ी में बैठा था। उसको जाके मिले और उन्होंने कहा कि इल्म-दीन बात सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया है, गुस्ताख रसूल को मारा है, दुश्मन रसूल को मारा है, अल्लाह की रहमत से तुम शफाअत के हकदार हो चुके हो, अब जरूरी है कि उस बदबख्त के पीछे फांसी भी चढ़ जाओ? ये कौन सा मसला है भाई? जब तुम्हें जान बचाने का मौका मिलता है, कोई आईनी गवाह नहीं है उनके पास, कोई विटनेस नहीं है उनके पास, कोई शहादा नहीं है उनके पास, कोई आ रहा है कत्ल नहीं है उनके पास, तुम इनकार कर दो। ओ जनाब, बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, फांसी की कोठी में बैठा है, 4x4 की कोठी है, फांसी की कोठी बैठा, ब्लैक वारंट पे 10 हो चुके हैं, पता नहीं कि 2 दिन बाद 1 दिन बाद सजा होनी है। देख के कहने लगा, मौलवी साहबान बात तो ठीक है, ये मसले तो आप ही जानते होंगे, मैंने तो मसला शसला आता कोई नहीं, मैं नबी दी जात एक दुश्मन कुत्ते नु मारे है, तो इनकार क्यों करा मैं? हिदायत के फैसले फरमा दे, अल्लाह रहमत के फैसले फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला, हम आजिज हैं, गुनाहगार हैं, बद किरदार हैं और बिल्कुल बेबस हैं, बेबस हैं। मोहम्मद मदनी के गुस्ताखों से खुद बदला ले ले। कि हमारे 2 बुजुर्ग आए थे हज करने के लिए, हज कर लिया, कनकरियां मार ली, तवाफ ज़ियारत नहीं किया, वापस चले गए। अब मसला ये है कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तर भी हुए और दोनों बुजुर्ग बीमार, चलने फिरने से भी कासिर हैं, अच्छे कासिर हैं, बीवी को तो नहीं छोड़ते। ये अच्छे बुजुर्ग हैं, चलने फिरने से कासिर हैं, बीवी से हम बिस्तर हो रहे हैं, वहां कमजोरी नहीं है। बहरहाल अब तौबा करें और उनकी एक बकरी दम अदा करें हद हरम में, सिबे करके गरीबों को खिलाएं और वो तौबा भी करें, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तवाफ ज़ियारत तो हज का फर्ज है और उनको फिर तवाफ ज़ियारत के लिए भी आना पड़ेगा, मक्के में करना पड़ेगा तवाफ। हाँ, अगर दोनों हाजी थे, मियाँ भी और बीवी भी, तो दोनों पे दम भी पड़ेगा और दोनों आगे पहले तवाफ ज़ियारत तो कराओ ना उनको, उम्रे पे ले आओ, तवाफ ज़ियारत कराओ। उनके बदले में कोई दूसरा तवाफ ज़ियारत नहीं कर सकता, उनको ही आना पड़ेगा। लेकिन एक मसला याद रखो, अगर हज करने के बाद, मिना के बाद उन्होंने कोई तवाफ किया है ना, वो तवाफ ज़ियारत हो जाएगा। ये पता कर लो उनसे भी कोई तवाफ किया था, हो सकता है तवाफुल विदा किया हो सकता है कोई और नफली तवाफ किया हो, उनके दिमाग में हो कि हमने तवाफ ज़ियारत तो नहीं किया। लेकिन अगर कोई तवाफ किया है तो तवाफ ज़ियारत हो गया, फिर सिर्फ दम दे दें। आपने जो वादा किया है मस्जिद में बैठ के कफील के साथ, वादे पे कायम रहो। वक्त से पहले नमाज नहीं होती, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं है कि अभी हम फजर की नमाज पढ़ लें, ये नाजायज है। लेकिन सफर में 2 नमाजें जमा करने का हुक्म हदीस में मौजूद है कि आदमी ज़ुहर के साथ असर को मिलाए और मगरिब के साथ इशा को मिलाए। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि मसलन 1 बजे ज़ुहर पढ़ी, ज़ुहर के फौरन बाद असर पढ़ लें, फिर सूरज डूबने के बाद मगरिब पढ़ी तो मगरिब पढ़ने के फौरन बाद इशा पढ़ लें। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़े इस मसले में भी बड़े सख्त हैं। वो
फरमाते हैं इन्न सलात कानत अल मोमिनीन किताबन मौकूता कि अल्लाह ने नमाजों की तायीन की है औकात की। तो जब तौकीद तायीन से है तो तायीन इश्तराक को कबूल नहीं करता। वो फरमाते हैं कि दो नमाजों को जमा करने का माना ये है कि जुहर को आखिर वक्त में पढ़ ले और जब जुहर से फारिग होगा तो असर का अव्वल वक्त शुरू हो जाएगा, असर को अव्वल वक्त में पढ़ ले तो दोनों नमाजें जमा भी हो गई और हुई भी अपने अपने वक्त में। कहते जी कि अगर हमने कहीं सफर पे जाना है और हमें अंदाजा है कि अभी मस्जिद में अजान होगी और अजान के बाद 15-20 मिनट का वक्फा होगा, फिर जमात खड़ी होगी तो हमारा आधा पौना घंटा सफर में चला जाएगा, तो क्या हम घर में जमात कर सकते हैं? अगर कोई उज़्र है तो कर सकते हैं। बाकी जमात का माना ये नहीं होता कि मस्जिद में अजान हो, ये देखें कि वक्त हो गया है कि नहीं। अच्छा, मस्जिद में अजान ना हो, मुअज्जिन को नींद आ जाए तो हम बैठे रहें। असल बात यह है कि नमाज का वक्त हो गया है तो आप अजान दे के नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में अजान हो या ना हो। कहते जी कि यहां जब नमाज जनाजा का ऐलान होता है तो ये नहीं बताया जाता कि बालिग है या ना बालिग है, वो तो बताते हैं। अब हम पढ़े हुए ना हो तो हम उनका क्या कसूर है? वो तो बताते हैं ना कि भाई मैयत है, मैता है, अतफाल है, तिफल है, जमा है, एक है, वो तो बताते हैं। तिफल का माना यही होता है कि जो बच्चा है बालिग नहीं है। अच्छा, इसी तरह याद रखें कि जब आपकी नीयत है कि हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और जनाजे की जो दुआ है अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना शाहिदिना गायबिना सगीरिना व कबीरिना, तो बड़ा छोटा सब आ जाते हैं, कोई फिक्र न किया करें। मैंने विजिट वीजे पे आया हूं, लेकिन मुझे मेरे एजेंट ने कहा था कि बगैर वीजे के पहले जिद्दे आ जाना, फिर जिद्दे में रहने के बाद उम्रा करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक आदमी ने उम्रा किया है, बाल नहीं कटवाए, एहराम की चादरें खोल के कपड़े पहन लिए, अगर बाद में बाल कटवाए हैं यानी 1 घंटा बाद, 2 घंटे, 4 घंटे बाद, तो सदका कर दे। बिल्कुल बाल नहीं कटवाए तो बाल भी कटवाए और एक दम भी अदा करे। अगर एक आदमी ने पाकिस्तान से एहराम बांधा, मक्के पहुंचने के बाद इत्तेफाक से एहराम की चादरें पलीद हो गई और उसने बदल डाली, कोई हर्ज नहीं, बदल डालो, धो डालो, साफ कर लो, कोई मसला नहीं। कहते हैं जी कि मेरी कमाई में बरकत नहीं है और बहरहाल अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार किया करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो और अल्लाह तबारक व तआला ही बरकत डाल सकते हैं। लाज़मी बात है कि हम में कोई गुनाह है, हम में कोई खता है जिसकी वजह से रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो मीलादुन नबी के मौके पर या और कोई तकरीब होती है, ईद के मौके पर लाइटिंग करते हैं, बत्तियां लगाते हैं, बिल्कुल नाजायज है, इसराफ है, फजूल खर्ची है। इतना पैसे गरीबों को दे दें तो ज्यादा अजर है। मुर्दों पर कुरान पढ़ सकते हैं, मुर्दों के ऊपर खड़े होके तो नहीं पढ़ सकते, वैसे पढ़ के उनके लिए दुआ करें। अब ये तो नहीं कि मुर्दे के ऊपर बैठ के पढ़ो। अगर कोई आदमी मर गया है रिश्तेदार, उसके लिए उम्रा कर सकते हैं। दाढ़ी मुंडवाना जो है गुनाह कबीरा है, आदमी फासिक व फाजिर हो जाता है। रोकने यमानी पे मौका मिले तो दाएं हाथ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बोसा नहीं देना, हाथ लगाना है। न मौका मिले चले जाओ, इशारे की भी कोई जरूरत नहीं। कहते जी कि जब जुहर की नमाज होती है तो मताब खाली होता है तो इमाम तो पीछे बरामदे में खड़ा है, खाली होता है तो होने दो, क्या हो गया।
امام تو کھڑا ہے نا مقبری کے نیچے، تو صفیں اس کے پیچھے بن رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک شخص اپنے بھائی کے اگجائی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ یزید کون تھا؟ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا تھا۔ جو مزاریں بناتے ہیں، روزہ بناتے ہیں، یہ بالکل منع ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو پکا بھی نہ بناؤ، پکی اینٹ بھی نہ لگاؤ، قبہ بھی نہ بناؤ، روزے بھی نہ بناؤ، کمرے بھی نہ بناؤ، بلکہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا حج پر آنے سے پہلے، آپ نے فرمایا لا تدع تمثالا الا مسختہ ولا قبرا مشرفا الا صفیتہ، کہ حضرت علی آپ جائیں جہاں تصویریں لگی ہوں، جہاں بت ہوں ان کو مٹا ڈالیں، اور جو قبریں اونچی ہیں ان کو زمین کے برابر کر دیں۔ صاف بات ہے کہ بنانے والوں کو بھی قیامت تک گناہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کو ماں سوائے حجر اسود کے چومنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ نہ غلاف کو چوم سکتے ہیں، نہ کسی اور جگہ بوسہ دے سکتے ہیں۔ اگر اور جگہ بھی بوسہ دینا جائز ہوتا تو محمد مصطفیٰ بوسہ دیتے، صحابہ بوسہ دیتے۔ حضور پاک نے صرف حجر اسود کو بوسہ دیا ہے اور حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ کو بوسہ نہیں دیا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بن داؤد میں کام کرتے ہیں، صدقہ لے سکتے ہیں، آپ کہیں کام کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مالی حالت کیا ہے۔ آج کل 500-600 ریال تنخواہ میں تو آدمی روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے، وہ تو بالکل لے سکتے ہیں۔ جو لوگوں کی تنخواہ 200, 400, 500, 600 ہے، صفائی کا کام کر رہے ہیں، غریب ہیں، ان کو تو لینا بالکل جائز ہے، کیونکہ 500-600 روپے میں آج کیا ہوتا ہے، ایک آدمی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے، مثلاً ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے، لیکن 1 لاکھ روپیہ ہم نے قرضہ بھی دینا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں، پہلے قرضہ دے دو نا، جب قرضہ دے دو گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، زکوٰۃ لے سکتے ہو۔ اب یہ تو نہیں لاکھ بھی گھر میں رکھے رہو، زکوٰۃیں بھی لیتے رہو، یہ تو حرام ہے نا۔ تم نے قرضہ دینا ہے 1 لاکھ، ہے بھی تمہارے پاس 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ قرضے والوں کو دے دو نا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں، اب زکوٰۃ لو، ماشاءاللہ اسی کام پہ چل پڑو۔ ہاں یہ سب سے بہترین کام جو ہے نا وہ یہی ہے، یا چندہ کرو اور یا کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، سمجھو مل لگ گئی۔ مل والوں کو بھی ایکسائز والے پکڑ لیتے ہیں، قبر والوں کو کون پکڑے؟ یہ تو ایسا کام ہے نا، آمدنی ہی آمدنی ہے، خرچہ تو ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا، اب 2000 آدمی جو آگے منت مانے، ان میں 500 کا کام تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے نا، ہو گیا۔ جن کا کام ہو گیا وہ تو تیرے پکے مرید ہے نا، جن کا کام نہیں ہوا وہ مولوی مکی کے گلے میں ڈال دو، وہاں بھی ہو گئے۔ بس سیدھا آسان رستہ ہے، جن کا کام ہوتا جائے وہ تیرے مرید، جن کا نہ ہوتا جائے وہ ہمارے کھاتے میں۔ اگر آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کمپنی والے مال دینے آتے ہیں، وہ اپنی خوشی سے تمہیں کھانے کی کوئی چیز دے دیں، لے سکتے ہو ورنہ نہیں لے سکتے۔ آدمی کو گلے 1 بار ملیں یا 3 بار، 1 بار بھی جائز ہے، 3 بار بھی جائز ہے، گلے ملیں، پیٹ نہ ملائیں۔ حدیث میں سنت جو ہے وہ معانقہ ہے، معانقہ مانا گردن سے گردن ملانا، معانقے کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ سے پیٹ ملانا، یہ تو مبادنہ ہے، سینے سے سینہ ملانا یہ تو مصادرہ ہے، یہ معانقہ تو نہیں ہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہیں، نہ ملے تو نہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، نہ اشارہ کریں، چلے جائیں۔ جب ہم صفا مروہ دوڑتے ہیں تو صفا پر جانے کے بعد ہم کعبے کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہیں؟ بالکل نہیں۔
سے بہت ڈرتی ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے، موت کا ڈر تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ زندگی تلخ ہو جائے۔ اس کو بہرحال یہ ہے کہ کوشش کریں اور درود شریف زیادہ پڑھے تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ اگر ہمارے بعض لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، وہ ہندوؤں کی دکان سے مٹھائی خریدتے ہیں، اگر یقین ہو کہ وہ ہندو اس میں کوئی حرام نہیں ملاتا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر شبہ ہے کہ ہندو ہے، پلیتی پاکی کا خیال نہیں رکھے گا تو ان کے دکان سے نہ خریدیں۔ پرفیوم لگانا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد 99 ہیں۔ یہ اعداد نہ قرآن کا حکم ہے نہ شریعت کا حکم ہے، یہ بعد کے لوگوں نے علم الاعداد بنائے ہیں جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ اب تم بسم اللہ کے جو عدد لکھتے ہو 786، اپنے نام کے عدد کیوں نہیں لکھتے ہو 420 430 540؟ صرف بسم اللہ کو بچانا ہے، اپنی بھی جان چھڑاؤ، ایک عدد نکال لو اور لکھا کرو وہی عدد۔ یہ سب بدعات ہیں۔ ہماری ڈیوٹی رات کو 12 بجے ختم ہوتی ہے، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، لیکن صبح کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی۔ نہ آپ قرآن پڑھیں نہ نفل پڑھیں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، رات کو ایک نفل بھی نہ پڑھو۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی اور مولوی دیکھیں، تلاش کریں۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیے ہیں بالکل ٹھیک ہے، پھر تہجد پڑھیں، لیکن تہجد کے بعد وتر نہ پڑھیں کیونکہ وتر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر محرم ساتھ ہو تو عورت عورتوں کو دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، بالکل۔ بی بی عائشہ نہیں کرتی، صحابہ امہات المومنین نہیں دین سمجھاتے تھے، بالکل ہوتا ہے۔ عورتیں عورتوں کو دین سمجھائیں، مرد مردوں کو دین سمجھائیں۔ ہمارے ملک میں ایک کمپنی آئی ہے، اس کمپنی میں کام ایسا ہے کہ 9000 روپیہ پہلے دے دیں گے، وہ ہمیں مہینے میں 17 مہینہ پیسہ دے گا۔ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھا تفصیل، جب تک نہ ہو پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ عورت کو مرد ایک دفعہ 3 مرتبہ طلاق دے دے، حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوشش کرو دارالفتاء میں فتوے سے رجوع کرو۔ ہر طواف کے بعد نفلی طواف ہو یا واجب ہو یا حج کا ہو یا عمرے کا ہو، 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ جاتا ہے اور احناف علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت والوں کے خلاف کہتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کے ظرف میں یہی ہے کہ اللہ والوں کو گالیاں دے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور جن علماء کو گالیاں نہ دی جائیں، مخالفت نہ ہو، وہ حق پہ بھی نہیں ہوتے۔ حق والوں کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی باطل کو کسی نے گالی تب ملے گی جب اگلا آدمی حق کا کام کرے گا۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اپنے عاقبت کی فکر کریں۔ ہم تو کسی کو گالی نہیں دیتے، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ذرياتنا بيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام من سيء الاسقام یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ ہماری مشکلات اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ گستاخان رسول پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ ان سے اپنی قدرت سے بدلہ لے لے۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما،
بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں فضا ہدایت کی فضائیں بنا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کے دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا۔ یا اللہ جو علماء حق کو گالیاں دیتے ہیں ان کی ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو صحیح راستہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد